Assalamu alaikum, my YouTube family. How are you all? I hope you all are doing great and well. It's me, psychologist Nayab. Today I am going to talk about generalized anxiety disorder. Generalized anxiety disorder are basically mental disorder which person experience excessive, uncontrollable and long-term worry about everyday thing, health, study, work, family and failure when there is no real danger. اینزائٹی ڈس آرڈر بیسکلی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسی ذہنی بیماری ہے جس میں انسان کو مسلسل بے قابو اور حد سے زیادہ فکر رہتی ہے کہ چاہے ہوئی حقیقی خطرہ ہو بھی نہ، تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے کہ مسلسل اس کو کسی نہ کسی ہیلتھ سے ریلیٹڈ یا اسٹڈی سے ریلیٹڈ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کو بہت سارے فیملی ایشوز سے ریلیٹڈ سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو فیوچر سے بہت زیادہ فیئر فیل ہوتا ہے، جبکہ ان ریئل ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس کے کی فیچر کے بارے میں بات کریں تو اس میں فکر کم از کم 6 منتھ تک جاری رہتی ہے، اس میں ہمیں ہماری تھاٹس پہ کنٹرول کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، ہماری ڈیلی لائف فنکشننگ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے۔ اگر ہم اس کے سمٹمز کی بات کریں تو اس میں ایموشنل کوگنیٹیو سمٹم بہت سارے ہوتے ہیں، اس میں کنسسٹنٹ وری ہوتی ہے، اوور تھنکنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، فیئر دیٹ سم تھنگ بیڈ ہیپن، اس میں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے آنے والے وقت میں کچھ برا ہوگا، ہمیں کسی بھی کام میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، ہمیں اس کے اوپر پور کنسنٹریشن ہو جاتا ہے، ہمیں بالکل پوری توجہ نہیں کر سکتے ہم۔ اس کے علاوہ ہمیں اریٹیبلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ ہمارے موڈ میں چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، ہمیں کسی بھی چیز پہ توجہ کم دیتے ہیں، ہمارے موڈ میں چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، بہت سارا چڑچڑاپن کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے فزیکل سمٹمز کے بارے میں بات کریں تو اس میں ہمیں مسلز ٹینشن بہت زیادہ ہوتی ہے، فٹیگ ہوتی ہے، ہمارے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، ہماری سلیپ سائیکل بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ہمیں انسومنیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ہارٹ بیٹ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، ہمارے مسل میں بہت زیادہ الجھن وغیرہ فیل ہوتی ہے، بہت زیادہ کھنچاؤ اور تھکن کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے بیہیویئر سمٹمز کی بات کریں تو اس میں ہمیں اسٹریس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ریسٹ لیسنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ہمیں کسی بھی چیز کی ایسے لگتا ہے کوئی بار بار تسلی دے تو ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشان کن حالات سے سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمارے انٹرنل سسٹم میں بہت زیادہ بے چینی فیل ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کے کازز کی بات کریں تو اس میں بایولوجیکل کازز ہیں، سائیکولوجیکل کازز ہیں اور اس میں ہمیں انوائرمنٹل کازز دیکھنے کو ملیں گے۔ بایولوجیکل کازز کی بات کریں تو اس میں ہمیں جینیٹک اور برین کیمیکل امبیلنسمنٹ فیل ہوتی ہے۔ سائیکولوجیکل کازز کی بات کریں تو اس میں ہمیں نیگیٹو تھنکنگ اور ہماری کانفیڈنس کو بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے میں لیک آف کانفیڈنس ڈیولپ ہو گیا ہے۔ اگر ہم اس کے انوائرمنٹل فیکٹرز کی بات کریں تو ہمیں مینٹلی اسٹریس بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سائیکالوجسٹ کے مطابق اگر ہمارے اس کے سمٹم 6 منتھ سے زیادہ پرومیننٹ ہو رہے ہیں، ہماری ڈیلی لائف فنکشننگ میں امپرومنٹ کرنے میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹی پیش آ رہی ہے، ہماری ڈیلی لائف افیکٹ ہو رہی ہے، تو ہمیں اس سمٹمز کے نظر آنے کے بعد فوراً اپنے سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ اس کے سمٹمز آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں اور ہماری ہیلتھ امپروو ہوتی جائے۔ ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اس میں سائیکولوجیکل تھیراپی ہوتی ہے، کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی CBT سب سے پہلے ہم اپلائی کرتے ہیں، جو کہ ہماری نیگیٹیو تھاٹ کو پازیٹیو تھاٹ میں چینج کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ اگر ہم ایکسپوجر یا ریلیکسیشن تھیراپی کی بات کریں تو اس میں جو ہمیں خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، یہ ہمیں سکھائی جاتی ہے۔ میڈیکیشن کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمیں اینٹی ڈپریسنٹ لیتے ہیں، اینٹی انزائٹی پلز لینی پڑتی ہیں، یہ ساری پلز جو ہوتی ہیں ہماری انزائٹی کو کم کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں۔ اگر ہم اس کے لائف سٹائل چینجز کی بات کریں تو اس میں ہمیں ڈیلی بیس پہ ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے،
ہمیں اپنی سلیپ سائیکل کو امپروو کرنا ہوتا ہے، ہمیں اپنی ڈائٹ کو امپروو کرنا ہوتا ہے، ہمیں اپنی ڈائٹ میں سے کیفین کو ریڈیوس کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ چائے اور سگریٹ وغیرہ سے اوائڈ کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس میں کوپنگ اسٹریٹجیز کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے جو کنٹرول کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں، اس میں فرسٹ میتھڈ یہ ہے کہ ہمیں ڈیپ بریتھنگ کرنی ہے، میڈیکیشن میں ہمیں مارننگ واک کرنی ہے، نماز وغیرہ پڑھنی ہے۔ اگر ہمیں کوئی سی بھی تھاٹس وغیرہ جو نیگیٹیو ہوتی ہیں وہ ہمیں اریٹیٹ کرتی ہیں، ہمیں اس کو اپنے نوٹ بک پہ لکھنا چاہیے کہ تھاٹس وغیرہ کرنا چاہیے۔ ہمیں کوئی ایسے ٹرسٹیبل پرسن سے بات کرنی چاہیے تاکہ ہمارا پرابلم سارٹ آؤٹ ہو جائے۔ اگر ہم اس کے رسک فیکٹر کی بات کریں تو اس میں فیملی ہسٹری دیکھی جاتی ہے کہ آیا ہماری فیملی میں کسی کو کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہے۔ کرونک سٹریس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ٹرامیٹک انسیڈنٹ جو بعض اوقات بچپن میں ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی آگے جا کے ہمارے ذہن کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پرسنالٹی ٹریٹ میں بھی ایسی ہیبٹس ڈیولپ ہوتی ہیں جو کہ ہماری پرسنالٹی پہ بہت زیادہ افیکٹ کریٹ کرتی ہیں۔ اگر ہم اس کی کمپلیکیشن کی بات کریں تو ہمیں اس میں ڈپریشن، پور پرفارمنس، سلیپ پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں، سوشل وڈرال فیس کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ کے بارے میں، اس میں انسان حد سے زیادہ جب فکر کرتا ہے تو یہ طریقہ جو ہے نا قابل علاج ہے۔ اس میں ہمیں جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر میں ہمیں اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنے سے، میڈیکیشن کرنے سے یا تھیراپی وغیرہ کرنے سے ہماری لائف سٹائل کافی حد تک امپروو ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں کسی بھی ڈس آرڈر پہ لے کے آؤں گی۔ مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔